نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ وسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دیکھیں یہاں سے ایک آج بڑا پیاری احادیث کریمہ ذکر کی جاتی ہے کہ طبرانی و بہقی نے و روایت بحث بن حاکم عن ابی عن جدہ روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فاجر کے ذکر سے بچتے ہو؟ اس کو لوگ کب پہچانیں گے؟ فاجر کا ذکر اس چیز کے ساتھ کرو جو اس میں ہے تاکہ لوگ اس سے بچیں۔ دیکھیے یہاں پر جو ذکر کیا گیا اس شخص کے بارے میں جو کھلم کھلا گناہ کرتے، جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، اس کے تعلق سے یہ احادیث کریمہ بیان کی کہ ایسے شخص کا جو ہے اچھی طریقے سے تم بائیکاٹ کرو تاکہ لوگ اس سے بچیں، تاکہ لوگ اس شخص سے بچیں اور وہ بھی اس کے ساتھ نہ مل جائیں تاکہ وہ گناہوں سے بچ سکیں اس کے ساتھ میں۔ تو اس لیے ایسے شخص سے بہت دور اور ایسے شخص کا بائیکاٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ میں آج پھر ایک بات کہہ رہا ہوں، جیسا کہ اپنے گاؤں کے اندر کہیے گا وہ چیز جو ہے اور اس کو سبھی جانتے ہیں، تو ایسے شخص کا بائیکاٹ کرنا ضروری اس لیے ہے تاکہ ہر انسان ایسے گناہ سے بچ سکے، ہر انسان ایسے گناہ سے بچ سکے اور اس سے علیحدگی اختیار کی جائے تاکہ اس شخص کو بھی احساس ہو کہ ہاں میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے اور میں نے بہت سخت یہ گناہ کیا ہے، تاکہ انسان اس سے جو ہے نصیحت حاصل کرے۔ اب بتاؤ جب ہم اس کا خوب اچھی طریقے سے ساتھ دیں، جو کھلم کھلا گناہ کر رہا ہے ہم اس کا اچھے طریقے سے ساتھ بھی دے رہے ہیں، تو اسے بتائیے کس چیز کا احساس ہوگا؟ وہ کہے گا یار مطلب مجھے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے، میں گناہ بھی کر رہا ہوں لیکن مطلب جو سارے کام لوگ میرے ساتھ بھی ہیں، سارے معاملات ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے اس کو احساس نہیں ہوگا، پھر ذرہ برابر بھی ویسا۔ لیکن ایک شخص جو ہے اس کا باقاعدہ بائیکاٹ کیا جائے، اسے ہر معاملات میں بالکل ترک کر دیا، چھوڑ دیا جائے، تب وہ ایک محسوس کرے گا کہ ہاں یار میں نے کچھ جرم کیا ہے کہ جس کی سزا یہ مجھے مل رہی ہے کہ لوگ مجھ سے بول نہیں رہے ہیں، لوگوں نے میرا حقہ پانی بند کر رکھا ہے۔ کیا کیا جائے؟ ایسا ہے کہ اب اپنے گناہوں سے توبہ کی جائے، اور توبہ کرنے کے بعد اب جو ہے پھر اس کے بعد لوگوں سے جب وہ ملاقات کرے گا، جب ظاہر سی بات گناہوں کو چھوڑ دے گا تب لوگ اس سے دلوں کو ملا لیں گے، پھر رب کائنات بھی دلوں کو جوڑ دے گا۔ اس کی ایک موٹی مثال یوں لیجیے گا، قطب المدار رضی اللہ تعالی عنہ جب مکن پور شریف کی سرزمین پر پہنچے تو وہاں ایک مکنا دیو، میں نے تقریر میں بیان کیا تھا، جو مکنا دیو تھا نا، مکنا دیو اس کا آج نام مکن سرباز رکھ دیا گیا ہے۔ تو وہ مکنا دیو جب مدار پاک رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں جنگل کے اندر پہنچے، وہاں کچھ نہیں تھا، اس نے دیکھا کہ یار میری ملکیت میں جو مطلب کون دھاوا بولنے ہی آ گیا، تو مطلب اس نے جو ہے اپنا مطلب ایک کہیے گا مطلب اپنا جو ہے اس نے من اور اپنا ایمان بگاڑ کر کے جو ہے آپ پر حملہ کرنا چاہا کہ یار میری ملکیت میں یہ شخص آ کیسے گیا، میں تو تنہا میں ہی ہوں، میں ہوں تو بس میں ہی رہوں۔ اس کے اندر کیا تھی؟ میں پنا تھی، اکڑ پن ایک تھا، تو اس نے کہا بس میں ہوں تو میں ہی رہوں، میرے سوا کوئی حکومت نہ کرے۔ تو اس نے جو ہے آپ پر وار کیا، لیکن مدار پاک رحمۃ اللہ علیہ کے جن بھی مرید تھے تو ان کے جس وقت اس کے تماچا مارا جس وقت، تو چاروں کھانا چت گر پڑا، پھر اپنا برا ارادہ لے کر کے پھر آپ کی طرف بڑھا، پھر اس پر مطلب پٹائی پڑی، پھر اس کے بعد اس نے سوچا یار مطلب جو ہے نیت کو صاف کر کے جایا جائے، یہ کوئی عام آدمی نہیں لگ رہا ہے، یہ مطلب ہائی پاور کا آدمی ہے، اس کے پاس جو جایا جائے تو نیت کو صحیح طریقے سے کر کے جائے۔ اس نے فوراً توبہ کی رب کی بارگاہ میں، اور پھر اپنے ایمان کو جیسے اس نے معاملہ ٹھیک کیا، اپنے ارادے کو اچھا نیک کیا، پھر آپ کی جیسی بارگاہ میں پہنچا تو اللہ رب العزت نے اس کو ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ سبحان اللہ، ایمان کی دولت سے کیا نوازا کہ جب مدار پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچا آپ نے اس کو مرید کیا، اللہ کا ایک ولی بھی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں انسان جب اپنے گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، جب اپنے گناہوں کو وہ ترک کر دیتا ہے، اچھی نیتیں بنا لیتا ہے، تو رب کائنات اسے لوگوں میں مرتبہ ایک عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طریقے سے لوگ جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں، تو اب کہیے گا مطلب بات آتی ہے تو کہہ جانا پڑتا ہے، ایک کھلم کھلا یہ بھی گناہ ہے جیسے لوگ مطلب کہیے گا کہ داڑھی رکھنا سرکار کی سنت ہے، اس کو بھی فاسق مولن کہا جاتا ہے جو داڑھی نہیں رکھتے ہیں۔ چاہیے اللہ توفیق دے ہمارے بھائیوں کو جو نہیں رکھتے ہیں، بہرحال ہے نا،
ان کو اللہ ہدایت دے کے رکھنا چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت دیکھیں ایک یہ چیز جو ہے ایسے شخص کے بارے میں بھی کہا گیا کہ جو یہ بھی کھلم کھلا گناہ ہے کہ نہیں؟ اچھا یہ بتائیں، کھلم کھلا یہ گناہ ہے باقاعدہ. تو اس لیے جو ہے ڈرنا چاہیے ہمیں اور ان ساری چیزوں سے گناہوں سے بچنا چاہیے. لیکن زندگی صرف چند دن کی ہے، کب موت آ جائے ہم نہیں جانتے، اس لیے بہتر سے بہتر ہم دنیا میں جو کام کر جائیں بس وہی ہے. دیکھیں قرآن مقدس پر ہمارا ایمان ہے کہ کوئی شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا. ایک آیت کا بھی انکار کرے گا تو گمراہ ہو جائے گا، ایمان سے خارج ہو جائے گا. اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر فَإِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، کہ بے شک میں بے حساب و کتاب رزق دینے والا ہوں. سبحان اللہ. تو رب بے حساب و کتاب رزق دینے والا ہے، تو بندے کے لیے تو صرف یہ ہے کہ بس جو ہے رب نے اسے وقت دیا ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کہ جب دن پھیل جائے تو اپنے لیے روزی تلاش کر بندے. تو جب دن پھیلے تب اپنے لیے روزی تلاش کرو نا، تو اس کے علاوہ میں تم باقی گناہوں سے بچتے رہو. رب نے جو ہے تاکہ اس کے علاوہ میں گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے. اس لیے اب ایک احادیث بہت سخت ہے جو کہ ہم لوگوں پر بھی صادر آتی ہے، مولوی حضرات پر بھی صادر آتی ہے، کہ سبھی پہ صادر آتی ہے. دیکھیں بڑا سخت احادیث کریمہ ہے. کہتے ہیں کہ صحیح مسلم میں مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مبالغہ کے ساتھ مدح کرنے والوں کو جب تم دیکھو تو ان کے منہ میں خاک ڈالو. کیا فرمایا؟ ان کے منہ میں خاک ڈالو. اب یہاں مدح سے مراد دیکھیں، آج کے وقت میں دیکھا ہوگا دنیا کے اندر مطلب کوئی شخص ہے تو اب جب لوگوں کے سامنے اسے مطلب بڑا چڑھا کر پیش کرنا ہے نا، لاؤ بھائی اس کی ذرا اچھی طریقے سے بڑا تعریف کر دی جائے، حالانکہ وہ شخص تعریف کے لائق نہیں ہے، وہ شخص ادنا ہے، لیکن لوگوں میں اسے بڑھا چڑھا کر کے مار اس کو جو ہے لگا چڑھا کر ایسی باتیں اور مبالغہ کے ساتھ اتنی زبردست باتیں لگا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے گناہ ہے. اسی طریقے سے تھوڑی دیر کے لیے ادھر آ جاؤ، ہمارے ڈپارٹمنٹ مولوی حضرات کے ڈپارٹمنٹ ہمارے استاد محترم کہا بھی کرتے تھے کہ یہ نقیب حضرات ہیں نا، جو کہ مطلب کوئی اگر حافظ بھی ہوتا ہے تو اس کے لیے مطلب اسے علامہ فہامہ مطلب بہت سارے القابات سے نوازا جاتا ہے. تو ہم لوگوں ہمارے ڈپارٹ والوں کو بھی چاہیے کہ وہ لوگ بھی اس چیز سے بچیں، جو حقیقت ہے اسی کو بیان کریں. اگر حافظ ہے تو حافظ ہی کہیں، عالم ہے تو عالم ہی کہا جائے، اگر قاری ہے تو قاری ہی کہا جائے. اسی طریقے سے دنیا کے اندر کوئی شخص اگر امیر انسان ہے تو امیر ہی کہا جائے. ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی غریب شخص ہے تو اسے ہم امیر لوگوں کے سامنے کہیں کہ ایسا بھائی یہ تو بڑا امیر شخص ہے، تو یہ تو ایک ذلیل کرنا ہو گیا. بھائی کوئی غریب شخص ہے تم کہہ رہے بھائی یہ تو بڑا امیر شخص ہے، لوگوں میں بھائی تم اسے ذلیل کر رہے ہو. تو اس طریقے سے مبالغہ کے طور پر باتیں کہنا لوگوں کے سامنے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے شخص کے منہ میں مٹی ڈالو. خاک کہتے ہیں مٹی کو، مٹی ڈالو. تو اس لیے زیادہ تر مدح سرا تصوف کی دنیا میں اگر پہنچ جائیے گا نا تو بہت چھوٹی چھوٹی باتیں بھی مطلب جو ہے بہت سخت پڑ جاتی ہیں. لوگ بنا سبا کر کے اپنی باتوں کو پیش کرتے ہیں نا تاکہ میری بات لوگوں میں مقبول ہو جائے. تصوف میں یہ بھی جائز نہیں ہے، بالکل ذرہ برابر بھی یہ بھی جائز نہیں ہے کہ تم لوگوں کے سامنے اپنی باتوں کو بنا سنوار کر پیش کرنا لوگوں کے تاکہ لوگ میری بات کو قبول کر لیں. یہ بھی ناجائز ہے، یہ بھی گناہ ہے، یہ دکھاوا ری اسی کو کہا جاتا ہے. تو اس لیے ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے. ایک آخری حدیث ملاحظہ فرما لیں. صحیح بخاری میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نے ایک شخص کو سنا کہ دوسرے کی تعریف کرتا ہے اور تعریف میں مبالغہ کرتا ہے. ارشاد فرمایا، تم نے اسے ہلاک کر دیا یا اس کی پیٹھ توڑ دی. مطلب دیکھیں ایک شخص بیچارہ اچھا خاصا ہے، لوگوں کے سامنے مطلب اس کی بڑھا چڑھا کر تعریف کر رہا ہے. تو پیارے آقا فرماتے ہیں تم نے جو ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی کی تم نے بڑا چڑھا کر کے تعریف کی تو اس میں مبالغہ پیش کیا، تم نے یہ گناہ کیا، اور پھر اس شخص کی تم نے پیٹھ توڑ دی. تو دیکھیں دنیا کے اندر اگر جو شخص جس قابل ہے، جو جس لائق ہے، اس کی مدح و ثنا اسی کے اعتبار سے کی جائے. اب جو جس قابل نہیں ہے اب پھر ہم اس کی مدح و ثنا بڑھا چڑھا کر کے پیش کریں تو یہ غلط ہے. تو اس لیے زیادہ مبالغہ سے بچنا چاہیے.
تاکہ اللہ رب العزت کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ رب کائنات قرآن مقدس میں فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اے بندے میں عزت دینے والا میں ہی ہوں اور ذلت دینے والا بھی میں ہی ہوں۔ تو عزت دینا ذلت دینا رب کے ہاتھ میں ہے، بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ بندہ چاہے کہ لاؤ میں ایسے بڑا چڑھا کر کے لوگوں میں مشہور و معروف کر دوں تو کچھ نہیں ہونے والا۔ آج کے وقت میں اگر کوئی نیتا بن جائے، لاؤ بھائی اس کی ذرا اچھی طریقے سے پوسٹ کروا دی جائے تو کیا ہو جائے گی ایسے؟ رب چاہے تو گھر میں بیٹھے بیٹھے رب کائنات اس کا یوں چرچا کر دے گا نا کہ لوگ اس کے یہاں آنا شروع کر دیں گے۔ لیکن اگر وہی اس کو عزتیں عطا نہ فرمائے تو لوگوں کے پاس جائے تب بھی اسے عزتیں نہیں ملنے والی، تب بھی وہ مرتبہ مقام نہیں ملنے والے، کیونکہ رب کے ہاتھ میں ہے۔ کیونکہ اللہ حوالے جو ہوتے ہیں نا بزرگوں کے، اب بھائی ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم یہاں ہیں، تمنائیں کیوں کرتے ہیں بھائی اجمیر شریف جائیں گے یار، ہم جو ہے مکن پوری شریف جائیں گے یار، لاؤ کا جو ہے بدایوں شریف جائیں گے، ہم کلیہ شریف جائیں گے، ہم کچھوچا شریف جائیں گے۔ بھائی کیوں تمنائیں کرتے ہیں؟ اللہ اس لیے کیونکہ اللہ نے انہیں بزرگوں کو ایسا مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ پوری دنیا کو سمیٹ کے ان کے قدموں میں کر دیا۔ اب انہیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ لوگوں کو آنے کی ان کے پاس ضرورت ہے۔ تو اسی طریقے سے بندہ جب خدا کا ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت دنیا بھی اس بندے کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ پھر بندے کو جھکنے کی ضرورت نہیں کہ لوگوں کے سامنے جا کر کہ بھئی آپ ہی ہے بھیا تو نہیں، کسی کے سامنے کرنے کی حضور ضرورت ہی نہیں پیش آتی ہے۔ یہ تو سب رب کے معاملات، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نا سارے معاملات۔ لیکن وہی ہے نا کہ جب نیتیں صحیح ہو تب ہوتا ہے، جب ارادے نیک ہوتے ہیں تبھی جا کر یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اس لیے ان ساری باتوں پر عمل کیجئے اور خدا سے ڈرتے رہیے، رب کائنات کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے رہا کرو تاکہ رب کائنات اگر ہم سے انجانے میں کسی کی زائد تعریف بھی ہو گئی تو مولا ہماری اس خطا کو معاف فرما دے۔ مولا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو شریعت مطہرہ کا پابند بنائے، مولا ہم سب کا مالک و مولا یہ پڑھنا پڑھانا سننا مالک و مولا سب اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، مولا ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مولا مغفرت فرما دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرش محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد۔